اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا محنت کرو، مزدوری کرو، کمائی کا کوئی حلال جائز ذریعہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کو اختیار کرو۔ مفتقر احد الا ابتلی بثلاثۃ، کیونکہ جو آدمی فقیر تنگ دست ہو جاتا ہے، جس کے پاس دنیا کا مال دولت نہیں ہوتی ہے نا، وہ 3 چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ قسم بخدا دنیا کی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا مالدار بن جاؤں، لوگوں میں نام بن جائے، نامور بن جاؤں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ دنیا اس لیے کما رہا ہوں کہ اصون نفسی و اصل رحمی، اپنی خودداری، اپنی عزت کو بچاؤں اور اپنے رشتہ داروں متعلقین کی صلہ رحمی کر سکوں۔ وقت کا بڑا مفتی، بڑا اللہ والا محدث، اور وہ بھی پیسے گن رہا ہے، وہ پیسے گن رہے تھے، حضرت سفیان ثوری پیسے گن رہے تھے اور وہ مسئلہ فتویٰ پوچھنے آیا، اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، کہنے لگا آپ بھی پیسے گن رہے ہیں، روپیہ گن رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا اس کو خاموش ہو جا، واللہ لولا ھذا لتمندل بنا الملوک، خاموش ہو جا، قسم بخدا یہ پیسے نہ ہوتے ہمارے پاس، ہم علماء کے پاس، ہم دینداروں کے پاس، ہم اللہ والوں کے پاس یہ پیسے نہ ہوتے تو وقت کے حکمراں اور بادشاہ ہمیں رومال کی طرح استعمال کر لیتے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة لا تصح الا لثلاثة لذی فقر مدقع او لذی غرم مفضع او لذی دم مفجع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں دین اسلام سے نوازا۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں، تمام مرحلوں میں بہترین رہنمائی کی ہے، ہدایات دی ہے کہ اگر انسان ان ہدایتوں پر چلنے لگ جائے، ان پر عمل کرنے لگ جائے تو آخرت کی کامیابی تو ہے ہی، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ انہی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ انسان آخرت کے لیے دنیا کو بالکل بھول نہ جائے۔ اس طرح یہ ہدایت ہے نا کہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ آخرت کو بھول جاؤ، ایسا مت کرو، اسی طرح یہ بھی ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہارا جو دنیا کا حصہ ہے اس کو مت بھولو، دنیا کماؤ، دنیا حاصل کرو، مال و دولت کو حاصل کرو، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا اسی لیے بنائی ہے کہ انسان اس میں زندگی بسر کرے، اور زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ زمین میں چلو پھرو، اللہ کا فضل، اللہ کی روزی، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ۔ اللہ نے اپنے احسانات کو بیان فرمایا ہے، اس میں کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے
اس زمین کو ہموار بنا دیا، چلنے پھرنے رہنے کام کرنے کے قابل بنایا، لہٰذا اس زمین پر چلو، محنت کرو، کمائی کرو اور اللہ کے رزق کو استعمال کرو۔ اور ایک دوسری آیت میں تو یہاں تک یہ کہا کہ کمائی کرنا، دنیا کمانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ جہاد اللہ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں سے لوہا لینا، ان کے مقابل میں جانا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور اسلام میں آیا کہ ذروۃ سنامی الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، ہدایات ہیں، لیکن سب سے اونچی چوٹی اسلام کی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کتنا اہم کام ہے، لیکن اگر کوئی حلال طریقے سے اللہ کا رزق روزی تلاش کر رہا ہے تو جہاد کے برابر۔ سورہ مزمل میں کیا علم اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی اس بچھائی ہوئی دھرتی پر سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کی رکھی ہوئی روزی کو، فضل کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ تو یا علماء نے لکھا کہ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے رزق اور روزی کو تلاش کرنے کو برابر یہاں ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سے اس بات کی اہمیت ہے کہ حلال روزی کمانا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، شوق دلایا کرتے تھے کہ حلال کمائی کے لیے محنت کرو، روزگار کا، زندگی گزارنے کا کوئی حلال ذریعہ تلاش کرو، اور کسی پر بوجھ مت بنو، کسی کے لیے کسی پر بوجھ مت بنو۔ انسان زندگی اس طرح گزارے کہ وہ دوسروں کے لیے مددگار بنے، بوجھ نہ بنے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ نہ بنے، بلکہ ان کے لیے معاون و مددگار بنے۔ اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی ہدایت دیتا ہے، اور اس کے لیے قرآن و حدیث میں جتنی بھی ترغیب ہے، شوق دلانے والی چیزیں ہیں، وہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تاکہ امت مسلمہ کا کوئی فرد بیکار نہ بیٹھے۔ اسی لیے گداگری کو، سوال کرنے کو، مانگنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ بعض الفاظ سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو، سوال کرنے کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، آدمی بڑا ہٹا کٹا، مضبوط، چست، پھرتیلا تھا، ہر اعتبار سے ایسا تھا جیسے فوجی بننے کے لائق۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی چستی، پھرتی، اس کی باڈی، اس کے جسم کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اگر یہ اللہ کے راستے میں ہوتا، جہاد میں ہوتا تو بڑا کارنامہ انجام دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب جملے ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی جو ذہنیت تھی نا کہ ہٹا کٹا ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے،
تو ہی اس کو بڑا ثواب ملے گا، دوسرا کوئی کام کرے محنت کا تو شاید اتنا اجر و ثواب نہ ملے۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان خرج یسعی علی ولدہ صغار فہو فی سبیل اللہ، اگر یہ آدمی جا رہا ہے اور اس لیے جا رہا ہے کہ محنت کرے، مزدوری کرے، اپنے چھوٹے بچوں کا پالن پوشن کرے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تو اے میرے صحابہ یاد رکھو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جہاد کرنے کی طرح ہے۔ دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ آدمی نکلا ہوا ہے اور جا رہا ہے اور اس مقصد سے دوڑ دھوپ کر رہا ہے کہ اس کے دو بڑے کمزور والدین ہیں اور وہ ان کی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے یا تجارت کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی طرح، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تیسرا جملہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ يُعِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر یہ آدمی اس مقصد سے نکلا ہے محنت کرنے کے لیے کہ محنت کروں گا، روزگار کا کوئی ذریعہ پالوں گا، کچھ مزدوری پالوں گا، کچھ کاروبار کر لوں گا، کچھ پیسے مال دولت میرے پاس آ جائے، اور اس کی وجہ سے يُعِفُّهَا اپنی خودداری کو بچائے، اپنی عزت کو بچائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت کا سامنا نہ کرے، اپنی شرم و حیا کو نہ کھوئے، اس مقصد سے دنیا کما رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اور اگر یہ نکلا ہے اس لیے کہ دکھاوا کرے، فخر کرے، دنیا کمائے، مال کمائے، اس وجہ سے کہ دوسروں پر برتری حاصل کروں اور دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کروں، تب تو یہ شیطان کے راستے میں ہے، ورنہ یہ جو 3-4 باتیں ارشاد فرمائی، اس کے لیے، اس نیت سے، اس مقصد سے اگر یہ محنت مزدوری کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں ہے، جہاد میں نکلنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ پسند نہیں کیا کہ انسان بیکار بیٹھا رہے اور روزگار کا، کمائی کا، مال اور دولت حاصل کرنے کا، دنیا کے اسباب حاصل کرنے کا کوئی جائز حلال ذریعہ تلاش نہ کرے، کمائی کی ترغیب دی، شوق دلایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر صحابہ نے پوچھا ای الکسب اطیب، یا رسول اللہ سب سے بہترین کمائی کا ذریعہ، پاکیزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرے، کمائی کرے، یہ سب سے بہترین پاکیزہ ذریعہ ہے، اور ہر جائز بیع، ہر جائز کاروبار جس کے ذریعے سے وہ مال و دولت حاصل کرے اور دنیا کی چیزیں حاصل کرے، یہ سب سے بہترین کمائی کا ذریعہ ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطلبوا الرزق فی خبایا الارض، جو آیت پڑھی گئی اس میں کہا اللہ نے زمین کو ہموار بنا دیا، چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا ہے، کام کرنے کے قابل بنا دیا، فامشوا فی مناکبہا، اس زمین کے کندھوں پر تم چلو اور اللہ کا رزق استعمال کرو، کھاؤ۔ اسی کی تشریح گویا کہ حضور فرما رہے اطلبوا الرزق فی خبایا الارض، زمین کے اندر ہم نے رزق چھپا رکھا ہے، رزق رکھ دیا، روزی رکھ دی ہے، تم زمین میں چل پھر کر کے، محنت کر کے اور جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرمائی۔ اللہ کے نبی کا یہ مزاج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آپ منع نہیں کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی میں ہدایت کرتے تھے یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور بعض مرتبہ دیا نہیں بلکہ ایک راستہ بتایا کہ اس راہ کے ذریعے سے تم سوال سے بچ جاؤ گے، محنت کرو، کمائی حاصل کر لو گے۔ بہت مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کچھ مانگنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ کچھ نہیں ہے، ایک ٹاٹ ہے جس کو ہم بچھا لیتے ہیں، اوڑھنے کے بھی کام آ جاتا ہے، ایک پیالہ ہے جس میں ہم کھانے پینے کا سامان کرتے ہیں، بس یہ۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے پاس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان کہا کہ اس کو کون خریدے گا 2 درہموں میں، 2 چاندی کے سکوں میں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ نہیں، 2 درہم میں کون خریدے گا؟ 3-4 مرتبہ حضور نے اسی طرح اعلان کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ میں 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے وہ پیالہ ان کے حوالے کیا، وہ 2 درہم لیے اور اس آدمی کو دیے اور کہا کہ 1 درہم سے کچھ غلہ، خوراک، کھانے پینے کا سامان لو، اپنے گھر میں چھوڑ کے آؤ، اور 1 درہم سے کلہاڑی لے کے آؤ۔ وہ آدمی گیا، 1 درہم میں کھانے پینے کا سامان لیا، گھر میں چھوڑ کے آیا، اور 1 درہم سے اس نے کلہاڑی خریدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے اس میں اس کی جو لکڑی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، وہ اس میں ڈالی اور پھر کہا اس کو لے جاؤ، 15 دن تک میں تمہیں مدینے میں نہ دیکھوں، یا گھر پر بیٹھا ہوا نہ دیکھوں، 15 دن تک نظر میں نہیں آنا چاہیے۔ جاؤ جنگل میں، پہاڑوں پر لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے لا کے یہاں بیچو۔ 15 دن تک وہ آدمی اس طرح کرتا رہا، اور 15 دن کے بعد 10 درہم کما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا رسول اللہ یہ میں نے اس کے ذریعے سے حاصل کیے۔ اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا، اور پھر جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت اہم ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا خیر لک، یہ محنت مزدوری کر کے اس طرح کمانا اور اپنا بھی پیٹ بھرنا اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا اور لوگوں کے سامنے سوال پھیلانے کی ذلت سے بچ جانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ کہ لوگوں سے مانگنے کی وجہ سے تمہارا چہرہ داغدار ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوال کرنا کسی آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہاں 3 آدمیوں کے لیے۔ ان المسألۃ لا تصح الا لثلاثۃ لذی فقر مدقع، انتہائی غریب ہو، فقیر ہو کہ فقر نے، تنگ دستی نے اس کی کمر توڑ دی ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا او لذی غرم مفجع، کسی پر بہت زیادہ قرض ہو گیا ہے، کوئی تاوان جرمانہ عائد ہو گیا ہے اور اس کے بس سے باہر ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ او لذی دم مفجع، یا اس کے ہاتھ سے کوئی خون ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، اور خون بہا میں، قتل میں اونٹ دیے جاتے تھے، دیت میں 100 اونٹ دیے جاتے تھے، یہ بھی بہت بڑی قیمت ہوتی تھی، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی ادا کرنا۔ تو کہا ایسا آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے، کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور آدمی کے لیے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا اور مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی امت کے سامنے یہ نمونہ رکھا کہ انسان کو کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا چاہیے، خود محنت کرنا چاہیے، مزدوری کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، خود کا بھی پیٹ بھرے اور دوسروں کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ اب یہ طاقتور جسم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی جسمانی طاقت کو برقرار رکھے، مضبوط ہو، اور دوسری اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے کہ مال، دولت، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، دوسروں کے کام آ سکے۔ ایسا مومن اللہ کو کمزور مومن سے محبوب اور پسندیدہ اور بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ انسان کمائی حاصل، انسان محنت کرے، اور اگر وہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے،
بیکار بیٹھا ہے، تو پھر اس سلسلے میں ان کا درہ بھی چلتا تھا، کوڑا رکھتے تھے ہاتھ میں اور سختی کرتے تھے کہ نکلو باہر، بیٹھے مت رہو، بیکار مت بیٹھے رہو، سستی اور کاہلی مت اختیار کرو، اللہ کی روزی کو تلاش کرو، دنیا کماؤ۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ مکسبۃ فی بعض الدنا خیر من ان تسأل الناس، ایسی کمائی جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں حقارت ہے، معمولی ہے، لوگ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، میں یہ کمائی کرنے لگ جاؤں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ ریڑھی لے کے کھڑا ہے یا روڈ پہ کچھ بچھا کے سبزی بیچ رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ معمولی ہے، اس میں حقارت ہے، اس میں ذلت ہے۔ لیکن حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایسی کمائی کا ذریعہ جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں حقارت ہے لیکن ہے جائز، وہ یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے سوال کرو، لوگوں کے سامنے جا کر اپنی شرم گواؤ، اپنی عزت گواؤ اور لوگوں سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ جمعہ کے بعد دیکھا کہ جمعہ سے لوگ فارغ ہو گئے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے ہیں مسجد میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہنے لگے بس ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، نماز پڑھ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں، نحن المتوکلون علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ دے گا، اللہ نوازے گا، اللہ کھلائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور کہا کہ آئندہ یہ جملہ کہا نا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں تو پھر یہ کوڑا برسے گا تم پر۔ لا یقعد احدکم عن طلب الرزق، تم میں سے کوئی روزی کی تلاش میں سستی کر کے بیٹھا نہ رہے اور یہ کہتا پھرے اللہم ارزقنی، یا اللہ روزی دے دے۔ ہاتھ پیر نہیں دوڑا رہا ہے، محنت نہیں کر رہا، کوشش نہیں کر رہا ہے، گھر پہ بیٹھا ہے، ادھر ادھر بیکار بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ روزی دے دے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ کہا کرتے تھے قد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اللہ کوئی آسمان سے سونا چاندی تمہارے لیے نہیں برسائے گا، محنت کرنا پڑے گا، گھومنا پڑے گا، کمائی کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں روزی دے گا، بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں دے گا۔ اور فرمایا کرتے تھے مالداروں سے بھی، یعنی بظاہر جو آدمی خوشحال لگتا تھا جس کے پاس سارے اسباب تھے اس سے بھی کہتے تھے کہ بھائی اللہ نے تمہیں نواز رکھا ہے پھر بھی کوئی ہنر جو ہے نا وہ تم حاصل کر لو، کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا کرتے تھے یوشک احدکم ان یحتاج الی محنۃ وان کان من الاغنیاء، حالات کبھی کبھی اس طرح ہو جاتے ہیں مالدار آدمی ہونے کے باوجود کسی فن کی، کسی پیشے کی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی پیشہ، کوئی نہ کوئی فن سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین جملہ ہے، ایک بہترین بات ہے جو دل و دماغ میں بٹھانے کے قابل ہے۔ کہا کرتے تھے ان اللہ خلق هذه الايدي للعمل، ان اللہ خلق هذه الايدي للعمل، دیکھو اے لوگو اللہ نے یہ ہاتھ بنائے کام کرنے کے لیے، اللہ نے یعنی انسان کو محنت کے لیے بنایا، اللہ نے یہ ہاتھ بنائے کام کے لیے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي الطَّاعَةِ عَمَلًا، اگر ان ہاتھوں کو کوئی جائز اور حلال کام نہیں ملا تو وجدت فی المعصیۃ اعمالا، تو گناہ کے بہت سارے کام ان ہاتھوں کو مل جائیں گے۔ جائز کاموں میں ان ہاتھوں کو استعمال کرو گے تو مل جائے گا کوئی نہ کوئی ذریعہ حلال کا، کمائی کا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر گناہ کے تو بہت سارے کام ان ہاتھوں کے لیے پڑے ہیں اور یہ ہاتھ ان میں مشغول ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے آج بھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بیکاری جو ہے نا، انسان بیکار بیٹھا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا ہے، سارے جرائم کی بنیاد یہاں سے، جو جرائم وجود میں آ رہے ہیں یہ بیکاری کی وجہ سے وجود میں آ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی اپنے آپ کو بیکار نہیں بٹھانا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے، وہ کہا کرتے تھے میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں کسی آدمی کو فارغ بیٹھا ہوا دیکھوں، میں کسی آدمی کو فارغ بیکار بیٹھا ہوا دیکھوں، نہ دین کا کام کر رہا ہے نہ دنیا کا کام کر رہا ہے، نہ دین کے کاموں میں مشغول ہے نہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، ایسے آدمی کو میں سب سے زیادہ ناپسند سمجھتا ہوں۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا محنت کرو، مزدوری کرو، کمائی کا کوئی حلال جائز ذریعہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کو اختیار کرو۔ مفتقر احد الا ابتلی بثلاثۃ، کیونکہ جو آدمی فقیر تنگ دست ہو جاتا ہے، جس کے پاس
دنیا کا مال دولت نہیں ہوتی ہے نا، وہ 3 چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز رقت فی دینہ، اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، دین کے اعتبار سے سب سے پہلے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ ضعف فی عقلہ، اس کی عقل میں، اس کے دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جتنا آدمی محنت کرے گا، کام کرے گا، اس کا دماغ چلے گا، جتنا فارغ بیٹھے گا اس کا دماغ کمزور ہوگا، بیکار ہوگا۔ اور تیسری چیز ذہاب فی مروءتہ، تیسری چیز یہ ہوگی کہ اس کی خودداری، اس کی عزت، اس کے اخلاق مر جائیں، بے عزت ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا پھرے گا۔ اس لیے اپنے بیٹے کو فرمایا کرتے تھے، بیٹا فقیر مت بننا، تنگ دست مت بننا، بیکار مت بننا، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے، اور بظاہر ان کی زندگی ایسی تھی اللہ والے کی، دنیا سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرات اتنا کیا کرتے تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ تیل کا کام کرتے تھے، تیل بیچا کرتے تھے۔ کسی نے کچھ کہا تو کہا کہ قسم بخدا دنیا کی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں کہ بڑا مالدار بن جاؤں، لوگوں میں نام بن جائے، نامور بن جاؤں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں یہ دنیا اس لیے کما رہا ہوں کہ اصون نفسی و اصل رحمی، اپنی خودداری، اپنی عزت کو بچاؤں اور اپنے رشتہ داروں متعلقین کی صلہ رحمی کر سکوں، ان کے کام آ سکوں۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اللہ والے، وہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کوئی آدمی فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، تو ان کے ذہن میں، سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ عالم، وقت کا بڑا مفتی، بڑا اللہ والا محدث، اور وہ بھی پیسے گن رہا ہے، وہ پیسے گن رہے تھے، حضرت سفیان ثوری پیسے گن رہے تھے اور وہ مسئلہ فتویٰ پوچھنے آیا۔ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، کہنے لگا آپ بھی پیسے گن رہے ہیں، روپیہ گن رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا اس کو خاموش ہو جا، واللہ لولا ھذا لتمندل بنا الملوک، خاموش ہو جا، قسم بخدا یہ پیسے نہ ہوتے ہمارے پاس، ہم علماء کے پاس، ہم دینداروں کے پاس، ہم اللہ والوں کے پاس یہ پیسے نہ ہوتے تو وقت کے حکمراں اور بادشاہ ہمیں رومال کی طرح استعمال کر لیتے۔ جس کے پاس نہیں ہوتے ہیں تو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اس لیے دنیا کمانے کی جائز جو بھی طریقہ ہے، حلال جو بھی طریقہ ہے، چاہے معمولی کیوں نہ ہو، انسان کو ریڑھی لگانا پڑے، انسان کو جوتے کاٹنے پڑے، انسان کو برتن بیچنے پڑے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اور عربی سلیبس میں، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ان کو پڑھ کے عالم بنے ہم لوگ۔ کسی کے سامنے قدوری لگا ہوا ہے، کیا وہ ہانڈی بیچا کرتے تھے، کسی کے سامنے زیات ہے، تیل کا کام کیا کرتے تھے، کسی کے سامنے پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے، یعنی کوئی محنت مزدوری کی پہچان کا کوئی لفظ لگا، اور کوئی آر نہیں سمجھتے تھے، کوئی شرم نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں تیلی کہا جائے، انہیں لوہار کہا جائے، انہیں فلاں کہا جائے۔ یہ تو انبیاء کا کام تھا۔ حضرت آدم کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت داؤد لوہار تھے، حضرت ادریس ٹیلر تھے، کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے، اور بے شمار ایسے انبیاء کرام ہیں، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ موسیٰ نے بکریاں چرائی ہے، خود حضور نے بکریاں چرائی اپنی روزی روٹی کے لیے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، پیلو کا موسم تھا، آج کل پیلو کا، گرمیوں کے موسم میں پیلو ہوتی ہے، پیلو کا موسم تھا، صحابہ نے پیلو توڑ کر کھانا شروع کیا۔ حضور نے کہا کالے توڑ کے کھاؤ، کالے۔ تو صحابہ نے جو سوال کیا کہ رسول اللہ کیا آپ نے بکریاں چرائی ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ بکریوں کے چرانے والے جنگل میں پھرتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز کیسی ہے۔ کہ رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی ہے، کہ آپ کو پتا ہے کون سا پیلو اچھا ہے؟ کہا ہاں، میں نے چند قیرات پر، چند پیسوں پر مکے والوں کی بکریاں چرائی۔ تو کسی بھی جائز حلال ذریعے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، گھر والوں پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں، دوسروں پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے، حلال طریقہ چاہے معمولی کیوں نہ ہو، اور اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، اپنے خاندان کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، پوری ملت کو مضبوط کرنا چاہیے، بلکہ ملک کے اور انسانیت کے بھی کام آنا چاہیے۔ اس جذبے اور اس ارادے کے ساتھ محنت کریں، مزدوری کریں، دوڑ دھوپ کریں، ہاتھ پیر چلائیں اور محنت کریں۔ اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا حصہ مت بھولو، دنیا بھی کماؤ اور آخرت کو بھی فراموش مت کرو۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ پوری دوسرے لوگوں کے لیے بھی آئیڈیل بنے، نمونہ بنے، کوئی بیکار نہ بیٹھا ہو،
کوئی دوسروں پر بوجھ بن کے نہ بیٹھا ہو بلکہ دوسروں کے لیے مددگار بن کے بیٹھا ہو۔ حضور نے فرمایا تھا نا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اوپر والا ہاتھ بن کے ہمیں بننا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ معمولی ذریعہ اختیار کریں، وقت نہیں ہے، وقت ہر جمعہ میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ آپ کے معاشرے و سماج میں ایسے ہوں گے، معمولی کام انہوں نے شروع کیا، سچی نیت کے ساتھ کیا، آج دوسروں کو دینے والے ہیں۔ آپ سعودیہ میں آج کل عمرہ کرنے والے لوگ بہت جاتے ہیں، وہاں دیکھا ہوگا بسوں میں گاڑیوں پر الراجی ہی لکھا ہوا، الراجی ہی، بینکوں میں بھی الراجی۔ یہ سلیمان الراجی ایک معمولی سا انسان تھا جس نے کام شروع کیا کیروسین بیچنے کے ذریعے سے، پھر حمالی کی، قلی کا کام کیا، پھر سبزی فروشی کی۔ آج سعودیہ میں بڑے مالداروں میں سے ایک نام سلیمان ہے، 500 اس کی بینک کی شاخیں۔ اس کی ابتدائی زندگی دیکھیں تو ایک معمولی کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ابھی بڑے لوگ ہیں پیسوں والے، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، غیروں میں بھی پیٹرول پمپ پر انہوں نے مزدوری کی اور وہاں سے کام شروع کیا۔ تو کسی بھی مزدوری کو، محنت کو، حلال کمائی کے ذریعے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، آر نہیں سمجھنا چاہیے، آر کہ اتنا معمولی میں کام کروں، آر تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ بیکار میں کیوں بیٹھا ہوں، اس کو آر سمجھنا چاہیے، شرم سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔